خاور گھمن صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن میں ایک چیز آپ سے تھوڑا سا کلیئرٹی چاہ رہا تھا۔ جی پلیز۔ ایک تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو فرمایا کہ جس طرح کی سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں، ساری چیزیں ہم سہولیات ہم بھی دے رہے ہیں، اچھا کھاتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ حسن ایوب صاحب نے فرمایا کہ صحت کے معاملے پہ سیاست نہیں ہوتی، نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کی، لیکن عدالت کو اس معاملے پہ انٹروین کرنا پڑا، اور پھر عدالت نے یہ بولا کہ واضح کیا کہ کسی شخص کے قید میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پیراگراف 13 میں ہے کہ وہ انسانی سلوک اور ضروری طبی سہولت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ریاست اور عدالت پر لازم ہے کہ زیر حراست شخص کی زندگی، صحت، عزت اور سلامتی کا تحفظ کیا جائے۔ اب مجھے ذرا یہ سمجھا دیجیے آسان الفاظ میں کہ عدالت کو یہ کیوں کہنا پڑا اگر حکومت سب کچھ ٹھیک کر رہی تھی؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت کے اندر یہ بھی پٹیشن اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ نے پیراگراف نمبر شاید 11 کے ان کو نہیں ملنی چاہیے، توقع بھی نہیں تھی، حسن صاحب نے ہمیں بتایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا، وہاں پہ آرگومنٹ بھی کیا کہ یہ ضرورت نہیں ہے ساری چیزوں کی، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بات مان لی اور گورنمنٹ کے اپنے اپوائنٹڈ ڈاکٹرز کے پینل کی رپورٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ اب اگلا بھی طے ہو گیا ہے کہ جی بورڈ بیٹھے گا، بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کس طرح علاج ہونا ہے، کیا ساری چیزیں ہونی ہیں۔ میں تھوڑا سا اس سے پہلے زیادہ وقت اب لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں ہے کیا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں کہ جب قائد کی بیماری کا معاملہ تھا، ابھی آپ نے سارٹس بھی سنایا، جب ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، ہمارے دوست، میرے سے تو زیادہ ان کے دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں، فیصل واڈا صاحب نے اس ٹائم وہ بتاتے ہیں کہ میں نے کیبنٹ کی میٹنگز میں کہا تھا یہ رپورٹس غلط ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ رپورٹس آئیں، رپورٹس بنی، اور جب رپورٹس آئیں تو تب یہ طے ہوا کہ چونکہ ان کی زندگی کے مسائل ہیں تو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ کے چنے ہوئے نمائندے اور ان کے زیر تابع سارے ادارے، یہی ریاست ہے، عدالت بھی اسی کے اندر آتی ہے، 3 ستون ہے۔ تو وہ جب انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر ملک سے باہر بھی جانا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ کے اندر پہلا یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک مجرم کو ملک سے باہر علاج کروانے کی اجازت دی گئی۔ 50 روپے کا جو وہ تھا ایفیڈیوٹ تھا، اس ایفیڈیوٹ کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا، لیکن ظاہر ہم اس میں بھی نہیں جاتے، سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مطلب کتنا جیل سے، ڈیالہ جیل سے کتنا یہاں سے وہ شفا ہاسپٹل ہے، 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے، آئیں گے، وہ طے ہو جائے گا، معاملات ٹھیک ہیں تو واپس چلے جائیں گے۔ اس میں خام خواہ جو ہمیں وہ گھبرا گئے ہیں تو ان کو یہ معاملہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا، ٹگانا ہو گیا، انزائٹی تو سر گھبرانے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالنا شروع کر گئے ہیں۔ انہوں نے آرگومنٹ لیا ہے کہ خاندان کو، آج عدالت نے پوچھا کہ جب ان کا بنیادی حق ہے انزائٹی ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ستی صاحب آپ مجھے بتائیں جی، انزائٹی ڈپریشن انسان کو خوش آدمی کو ہوتا ہے؟ پریشانی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، نہیں لیکن انزائٹی ڈپریشن کس کو ہوتا ہے؟ ایک نارمل آدمی کو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، جب ہوتا ہے وہ نارمل رہتا ہے، نہیں نارمل کی ڈیفینیشن نہیں ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ گھبرا گیا کپتان، جو کہتے تھے سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جب وہ ہمارا یعنی امت مسلمہ کا عظیم لیڈر پاکستانی نیلسن منڈیلا جب وہ گھبرا گیا تو گھبرا گیا۔ اب اس کو نیلسن منڈیلا ایک ہی تھا تاریخ میں، اب عمران خان کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کی انہوں نے، تو ناکام کوشش کرنے کے بعد پھر نظر آ گیا نا کہ انزائٹی 75 سال کی عمر میں گھبراہٹ کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، گھبراہٹ تو ہوگی نا۔ نیلسن منڈیلا کو یہ ہوا تھا، آپ نہیں چاہتے؟ آپ نے نیلسن منڈیلا کی کتاب پڑھی ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا، اس کو وہ 8-10 مہینے یہ نہیں تھا آئسولیشن میں ڈال دیا، کمال آدمی تھا وہ، کیا مین آف نروز تو بتے نیلسن منڈیلا نے تاریخ رقم کی ہے۔ اب ہم زبردستی عمران خان کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کرتی تو پھر ہی ہونا تھا۔ نہیں تو اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی تو معاملات میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، نواز شریف صاحب کو نہیں بننے دیا نا صحت مند کرے۔ دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی صحت اچھی ہو تاکہ وہ سینٹنس کو بھی سرو کر سکے اور میں بھی ان پر تنقید کر سکوں، میں کیوں چاہوں گا ان کا برا؟